السلام علیکم دوستو۔ عالم اسلام کا ایک نامور اور بہادر سلطان جس کو بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا، جس علاقے میں بھی جاتا وہاں کی مقامی زبان انہی کے لہجے میں بولنے کا ماہر تھا۔ گویا کہ عربوں سے عرب لہجے میں عربی، تاتاریوں سے تاتاری لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ عظیم سلطان بننے سے پہلے غلامی کی زندگی گزار رہا تھا اور جگہ جگہ بکتا رہا۔ جس علاقے کا امیر اس کو بطور غلام خریدتا، یہ اس علاقے کی زبان سیکھ جاتا تھا اور رہن سہن سے بھی خوب واقف تھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی اس شیر نے پی رکھا تھا، تو شخصیت کی پراسراریت ہم خوب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس عظیم سلطان کا بچپن گویا امیروں کی چاکری اور خدمت گزاری میں گزرا۔ زندگی کے ان پیچ و تاب نے جیسے ایک مٹی کو چھان چھان کر سونا بنا دیا تھا۔ کبھی یہ سلطان بطور غلام دمشق میں ہوتا، تو کبھی مصر میں، تو کبھی شام و فلسطین میں ہوتا، اور طرح طرح کی زبانیں اور ثقافت سے خوب واقف ہو رہا تھا۔ ایک مشہور امریکی تاریخ دان نے اس کے متعلق لکھا کہ سلطان رکن الدین بابرس کو کسی پر بھی اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ جاسوسی کی غرض سے خود بھیس بدل بدل کر دشمنوں کے علاقے میں جایا کرتا اور مہینوں مہینوں وہاں رہتا، اور جس علاقے میں بھی ہوتا وہاں کی اہم ترین دفاعی علاقوں اور مورچوں کو بآسانی دیکھ سمجھ لیتا تھا، کیونکہ اسی علاقے کی زبان اور طور و انداز میں وہ وہاں وقت گزارتا تھا، اس لیے کسی کو بھی کبھی بھی اس پر شک تک نہیں گزرا۔ جب رکن الدین بابرس مسلمانوں کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان کو منگولوں کا سردار تھا، مسلمانوں کے علاقے میں دندناتا پھر رہا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا اور انسانوں کی منڈی میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس سب کو سلطان بغور دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب منگولوں کو سبق سکھانے کا ہی پڑے گا۔ سلطان نے جاسوسی کی غرض سے اپنا روپ بدلا اور منگولوں کے علاقوں میں جا داخل ہوا۔ وہ چند ماہ تک منگولوں کے علاقوں میں جاسوسی کرتا رہا، اور آخر میں واپس آتے وقت سلطان نے جان بوجھ کر ایک نان بائی کی دکان میں ایک پیالے میں اپنی قیمتی شاہی انگوٹھی رکھ چھوڑی، اور واپس آ کر منگول سردار ہلاکو خان کو خط رکھا اور کہا کہ یہ بندہ ناچیز آپ کے فلاں فلاں علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا، اور واپسی پر فلاں نان بھائی کے پاس میری شاہی انگوٹھی رہ گئی، وہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے، مہربانی فرما کر بندہ ناچیز کو وہ شاہی انگوٹھی تلاش کر کے واپس بھجوا دیں۔ ہلاکو خان تو جیسے یہ خط پڑھ کر ششدر رہ گیا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا جس قوم کا سردار اتنا بہادر ہو، اس کے لشکر کا کیا عالم ہوگا۔ گویا سلطان رکن الدین بابرس اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اور ہلاکو خان پر اس کی دہشت سی طاری ہوئی۔ ہلاکو خان نے وہ شاہی انگوٹھی تلاش کروا کر واپس بھجوا دی۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے۔ یوں سلطان کو ایک ہی وقت میں منگول اور صلیبیوں دونوں کو سبق سکھانا تھا، اس لیے ایک نصرانی کا بھیس بدل کر سلطان صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا، اور چند ماہ تک ان کے قلعوں اور اہم دفاعی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران اس نے ایک عجیب سے تنظریفی کی۔ اس نے کہ ایلچی کے روپ میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور تازہ شکار کردہ ہرن بادشاہ کو پیش کی، اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ شکار کی بہت شوقین ہیں۔
مگر کمزوری کی وجہ سے آج کل شکار نہیں کر پا رہی۔ یہ سلطان کی طرف سے شکار قبول کر لیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ صلیبی بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ ایلچی قاصد جو ہرن پیش کر کے گیا ہے وہ در حقیقت خود مسلمانوں کا سلطان رکن الدین بیبرس ہے، جو الملک الظاہر تھا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ پر جیسے کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ گھبرا کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قوم کا سلطان اتنا چالاک اور بہادر ہو، اس کے لشکر کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے کرنے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس، جو الملک الظاہر کے نام سے بھی مشہور ہے، ایک طویل قامت، توانا، آنکھیں نیلی، اس کے چہرے پر کمال کا رعب اور دبدبہ تھا۔ اب جب منگول اور صلیبیوں کو ذہنی دباؤ کا شکار کر لیا، اب ان پر زوردار حملوں کا وقت تھا، اور سلطان نے جو کچھ دیکھا جاسوسی کے دوران، ان سب معلومات کو سامنے رکھ کر سلطان نے مناسب وقت کا انتظار شروع کیا، اور موقع پاتے ہی منگول اور صلیبیوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ان سب حملوں میں ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برقع خان بھی اس کے ساتھ شامل رہا، جو کہ مسلمان ہو گیا تھا اور سلطان کی دعوت پر مسلمانوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان تمام حملوں اور اس کے بعد کے واقعات اور ہلاکو خان کی موت کا واقعہ ہماری اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔